روزمرہ زندگی میں کتنے ہی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہن اور بھائیوں کو اس قبر کے اندر اتارا۔ کتنے ہی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے وہ سکرات کے منظر ہماری نظروں کے سامنے ہی ان کی روح ایسے نکل جاتی تھی۔ کتنے ہی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے قریبیوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس قبرستان میں لے کر گئے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہم وہ منظر بھول جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اس قبر میں، اس لحد میں اتارتے ہوئے ہمارا جو ذہن ہوتا ہے موت کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ جنازہ پڑھتے وقت بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل کو ہمارا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اللہ اس کو مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے جو ہم اعمال کر رہے ہیں۔ یہ انسان کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے رب کے سامنے کہ جو کچھ بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ اس عمل سے باخبر ہے، اور اس کے اعمال کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور اس منظر کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ انسان چلتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، پھر اس کی قبر کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو اس قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ قبر پر مٹی ڈال کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر اتنی سختیاں موجود ہیں، اتنی سختیاں موجود ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی ہم اللہ کے نافرمان اور باغی بن جاتے ہیں۔ ہم آنے والی کل کے بارے میں سوچتے ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کچھ کرنا ہے۔ لیکن آج کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری فجر کی نماز بستر پر رہ گئی، ہم سوتے ہی پڑے رہے،
مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ ہم نے کیسے موت کو یاد کیا؟ ہمارے دل میں وہ خوف موجود نہیں ہے جو موت کے وقت ہوتا۔ ہم آج کے بارے میں نہیں سوچتے کہ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، دن کے 24 گھنٹے میں ہم کون سے عمل کر رہے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ پتہ نہیں کس سرزمین پر مر جانا ہے۔ گھر سے انسان نکلتا ہے کسی کام کے لیے کسی اور شہر میں، اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ لیکن آج ہم اس دنیا کی مستیوں میں مست ہیں۔ دن کے 24 گھنٹوں میں ہم رب کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہر انسان خود جانتا ہے کہ میں اللہ کو کتنا وقت دیتا ہوں۔ وہ رب ہے جو ہمیں 24 گھنٹے دیتا ہے دن کے اندر، اور ہم اس 24 گھنٹوں میں سے اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ جو رزق اللہ نے تم کو دیا، موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کر لو، اور موت کا پتہ نہیں۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اس وقت انسان کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں صدقہ کر دیتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ آج کہیں لوگ نیک لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، اور جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے پھر کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دیجیے، میں صدقہ کر لوں، میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اچانک ایک انصاری آتا ہے اور سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں۔ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ سب سے اچھا مومن۔ دیکھ لیجیے اپنے اخلاق کو، مجھ سمیت۔ باپ بیٹا باپ کے ساتھ نہیں بولتا، بیٹا ماں کے ساتھ نہیں بولتا، بیٹی ماں کا کہنا نہیں مانتی، شاگرد استاد کے سامنے زبان چلاتا ہے۔ ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ بیٹی کو کوئی کام کہہ دیجئے،
اس کی آنکھیں ماتھے پر لگ جاتی ہیں. اور اگر ماں بیٹے کو کچھ کہہ دے اور بیٹا بھی شادی شدہ ہو, وہ ماں کی نہیں مانتا, بیوی کی مانتا ہے. یہ ماں بڑی ہی عظیم چیز ہے. جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھئے کہ ماں کیسی چیز ہے. آج ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہے. باہر دوستوں کے اندر ہم اپنے اخلاق کو بڑے اچھے طریقے سے شو کراتی ہیں, دکھاتی ہیں کہ ہم بڑا ہی با اخلاق لوگ ہیں. جو ہی گھر کے اندر جاتا ہے ماں کچھ کہہ دے ناک چڑھ جاتا ہے. وہ پھر پوچھتا ہے انصاری صحابی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ عقل مند انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا, جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہے. موت تو آ جاتی ہے, موت کے بعد پھر قبر کا مراحل ہے, حشر کی سختیاں ہیں, پلسرات ہے, اور جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا یہ انسان قبر میں ہی رہے گا. کتنا لمبا سفر ہے, پتہ نہیں کب سور پھونکا جائے. اور جب سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکلیں گے, اس بلاوے کی طرف دوڑ لگائیں گے جو رب کی طرف سے آتا ہے. سوچنے والی بات ہے, آج بھی بلاوا آتا ہے نا حی علی الصلاۃ کا, یہ بھی اللہ کے گھر سے آتا ہے, کوئی دوڑ نہیں لگاتا. کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی. بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بستر کو چھوڑ کر رب کے گھر کی طرف آتے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کی خوشخبریاں ہیں. اندھیروں میں چل کر آنے والے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. ہم ایسے ہی ٹال دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں خیر, ہمارے دلوں میں اس محمد کی قدر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا اور دیکھتا ہے کون اچھے عمل کرتا ہے. لیکن ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں, صبح سے لے کر شام تک ہمارے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست ہوتی ہے, ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں, اور ساری زندگی گزر جاتی ہے, وہ فہرست ختم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ موت کا فرشتہ دروازے پر پہنچ جاتا ہے, انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی. وہ دنیا کی مال و متاع کی فہرست ہے. اور بھائیو, اس فہرست کو چینج کیجئے, دنیا کی فہرست کو ختم کیجئے, آخرت کی فہرست یہاں کیجئے. دیکھتے ہیں فرشتے تم کو سلام کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے دو چیزوں کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, مال کی محبت, لمبی زندگی کی خواہش. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موت کا وقت آتا ہے, موت کا وقت آتا ہے, رونا شروع کر دیتے ہیں.
ہم نے بھی کتنے جنازے اٹھائے اور کتنے اپنے ہاتھ میں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنی نظروں کے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، نزع کی حالت میں دیکھتے ہیں، ہمارا دل پھر بھی نرم نہیں ہوتا۔ ہائے، ابو ہریرہ جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ موت سے ڈر لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا موت سے ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آنے والے مراحل میں کیسے گزروں گا۔ بھائیوں، کبھی میں نے اور آپ نے بھی سوچا کہ آنے والے مراحل میں ہم کیسے گزریں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ ہائے، حضرت عطا رحمت اللہ علیہ موت کی سختیوں میں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا موت میری گردن میں ہے اور قبر میری نظروں کے سامنے ہے۔ دیکھیے الفاظ اور تیاری کیجئے بھائیوں، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے۔ موت میری گردن میں ہے، نظروں کے سامنے قبر ہے، روز قیامت مجھے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور میں پل صراط سے گزروں گا، پتہ نہیں جنت میں پہنچتا ہوں یا نہیں پہنچتا۔ لیکن ہمیں احساس ہی نہیں۔ یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے بھائیوں۔ یہ بوڑھا باپ، اس کے مرنے کی دیر ہے، اس کے مرنے کی دیر ہے۔ اس کا نام تبدیل کیا جاتا ہے، باپ کا نام نہیں لیا جاتا۔ میرے بابا کو نہلا دو، کہتے ہیں میت کو نہلا دو، اس کا سب کچھ اتار کر رکھ دیا جاتا ہے۔ جنازے میں کچھ دیر ہو جائے، کہتے ہیں میت کے لیے جلدی کرو، جنازہ پڑھنا ہے۔ قبر پر رکھ کر کہتے ہیں اس میت کو قبر میں اتار دو، اس کا نام ہی ختم ہو گیا۔ اور بیچارہ ساری عمر ہی اپنی اولاد کو پالتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتا ہے۔ جو ہی اس کی روح نکلتی ہے نام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دفنانے کے بعد دعائیں کرتی ہیں، کچھ لوگ دعا کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، اور وہ دوستوں کی خاطر، برادری کی خاطر سب پر سب کچھ قربان کر دیتا۔ گھر واپس پہنچتے ہیں تو اولاد میں اس کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ اور بھائیوں، میں نے اور آپ نے بھی مرنا ہے، کیوں نہ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یہ مال و متاع سب کچھ تقسیم ہو جائے گا، سوائے اس اولاد کے جو نیک ہے
جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، جو آپ کے لیے دعائیں کرے گی، جو نیک کام کرے گی، آپ کو پہنچتا رہے گا، یہ مال دنیا کا سب کچھ تقسیم ہو جائے گا، بیٹی اور بیٹے لے جائیں گے، رشتہ دار لے جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملتا، آپ کو ملے گا تو آپ کی نیک اولاد ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اولاد کے لیے اس کو دینی تعلیم دینے کے لیے نہیں سوچتے، دنیا کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، آپ کا بیٹا اور میرا بیٹا حافظ قرآن بنے اور اللہ اس کو کہے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اس سے پڑھ کر خوش نصیبی اور کون سی ہے؟ اور اللہ رازق ہے، بھوکا کسی کو نہیں مارتا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری وہ ناس ختم ہوگی ساری ہی منزل تیری ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، جمعے میں 5 یا 10 منٹ اوپر ہو جائیں تو ہماری نظریں گھڑیوں پر ہوتی ہیں، اور کسی دوست کے ولیمے پر جا کر بیٹھ جائیں 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہیں گے، کوئی احتجاج نہیں کرتا، پتہ نہیں کھانا کب کھلے گا۔ وہاں ہم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ کھانے کا بھوکا ہے، یہ کھانے کا بھوکا ہے، اس کو بھوک پڑی ہوئی ہے۔ وہاں اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور رب کے گھر میں اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے ہم بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں، ہماری زبانیں باہر نکل آتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اس منبر پر اللہ اس کے رسول کی بات سنائی جاتی ہے، کس سے کہانیاں بیان نہیں کی جاتی۔ کیا ہوا اگر 5 یا 10 منٹ اوپر ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کیا یہ رب کا قرآن موجود نہیں؟ کیا محمد کی حدیث نہیں سنائی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے اندر صبر ہی نہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، اور مسجد سے نکل کر دوستوں کے چوک میں کھڑے ہو کر ہماری گپیں ختم نہیں ہوتی، ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندو، جو رب تمہیں 24 گھنٹے دیتا ہے، اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکال لو۔ کبھی آپ نے آنے کا وقت دیکھا ہے؟ یہ خادم منبر پر جو چڑھتا ہے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات کو بتانے کے لیے ٹھیک 1 بجے چڑھ جاتا، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ میں کس وقت آ رہا ہوں، میرے آنے کا ٹائم کیا ہے؟ جانے کا ٹائم تو ہمیں یاد ہے، کبھی آنے کا ٹائم پر غور کیجئے۔ ہمیں موت کی فکر نہیں بھائیو، یہ محفل ایسی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس محفل کے اندر فرشتے موجود ہیں۔ اس محفل کو سے شروع ہونے سے پہلے دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں جو آپ کا نام لکھ رہے ہیں۔ ہم نام لکھوانا نہیں چاہتے، اور جب منبر پر اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے، پھر نام نہیں لکھے جاتے۔ تو اللہ کے بندو، رب کے ہاں حاضری لگواؤ، رب کے ہاں حاضری لگواؤ۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ 2 وقت فرشتے آتے ہیں، ایک صبح کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ عصر کے وقت جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، رب پوچھ رہا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ بندے کہتے ہیں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تجھے سجدہ کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بھی ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد پھر 4 رکعت ادا کرتا ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سچے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ بھائیو، زندگی بہت قلیل ہے، وقت نہیں ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے، پتہ نہیں یہ کب سانس رک جائے، پتہ نہیں یہ دل کب بند ہو جائے۔ رب کے سامنے اس حال میں کھڑے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے، حافظ قرآن بنا دے۔ یہاں ترجمے کی کلاس شروع کی ہے، تجوید کی کلاس شروع کی ہے۔ قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھیے جیسے اللہ نے پڑھا، پھر اللہ نے جبرائیل کو بتایا، پھر جبرائیل نے محمد کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ ایسے قرآن کو پڑھیے، وقت نکالیے، پتہ نہیں یہ وقت کب ختم ہو جائے۔ اللہ کو وقت دیجیے بھائیو، اور اللہ بڑا قدردان ہے، آپ کی ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوئی کل قیامت کے دن سامنے رکھ دے گا۔ اور صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ میں صدقہ لے کر بڑھاتا رہتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ فکر کیجئے، یہ بڑوں نے ایک نسل ختم ہو چکی ہے ہماری، اور ایک نسل یہ نظر آ رہی ہے جن کے سفید بال ہیں۔ آنے والی نسلوں کو عالم دین بنائیے، کل بڑے فتنے ہونے ہیں، آج بھی بڑے فتنے ہیں، کل اس سے زیادہ فتنے ہوں گے۔ کیوں نہ اپنے بچوں کو ایسا دین پڑھائیں، ایسا علم سکھائیں کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو کر جنت میں آپ کے ساتھی بن جائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار اور مطیع بنا دے، اللہ اہل ایمان کو اللہ کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔